بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات اور بدبخت شخص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ آپ اپنی قوم کو ختم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد میں آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، میں سفر میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ علم دین سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ پانی پینے کے لیے جب نہر کے کنارے کے پاس گئے تو اس شخص نے سوچا کہ تیسری روٹی چھپا لی کہ جب سفر میں بھوک لگی تو اس آخری روٹی سے اپنا پیٹ بھر لے گا۔ جب آپ واپس آئے اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ تیسری روٹی وہاں نہ تھی۔ آپ نے پوچھا، تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ اور وہ شخص آگے چل پڑے۔ کافی دور راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگ گئی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر اس شخص کو فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزے دکھائے ہیں کی قدرت عطا کی، آپ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ کر وہ بدبخت یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی تو سب کچھ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ آگے چلیں۔ دونوں نے پھر سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک دریا کو پار کرنا تھا لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ وہ شخص ادھر ادھر کشتی تلاش کرنے لگا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی میں اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی کے اوپر چلتے چلتے آپ اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا دوسرا معجزہ دیکھ لیا۔ آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزات کھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت دھوپ میں ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے چھو کر دیکھا تو وہ گرم ریت تھی۔ حضرت عیسیٰ نے تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنائی، پھر اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمائے، اے ریت کی ڈیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا کہ سونے کی ڈیری کا ایک حصہ میرا ہے، دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ سونے کی ڈیری دے کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سونے کا تیسرا حصہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھایا، اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے اپنے لیے چھپا لی تھی۔ سونے کے لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمان ہونے کا اقرار کر دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپا لی ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیا اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونے تو پا لیا لیکن اپنا لالچ، جھوٹ، کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیم سے محروم ہو چکا تھا۔ جزاک اللہ۔ پلیز لائک، کمنٹ، سبسکرائب مائی چینل۔